لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 3531۔ حضرت انس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے یہ چیز فلاں عورت کو دے آؤ، وہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ چیز فلاں کے گھر پہنچا دو کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ جو زندگی گزاری، آج ہی ہم اس کا ذکر پڑھ رہے تھے۔ آپ کے ساتھ 25 سال پوری جوانی آپ کے ساتھ گزارتے اور اس عرصے میں کسی اور کا خیال تک دل میں نہ لائے، اپنی تمام محبتیں، اپنی تمام توجہیں حضرت خدیجہ کے لیے وقف کیے رکھی، اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی انہیں بھولے نہیں۔ ان کے پاس جب بھی کوئی چیز لائی جاتی یا بکری ذبح کی جاتی، حکم ہوتا یہ چیز فلاں عورت کے دے آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ ایک دم حضرت عائشہ کہتی اللہ کے ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت ہے، اللہ کے رسول اس سے بڑی توجہ سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ تو کہنے لگے یہ خدیجہ کی زندگی میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھ کے تو باتیں کر رہے تھے، یہ ان کی زندگی میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی۔ تو زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کی، وفات کے بعد بھی احسان کا حق ادا کر دیا، ہر موقع پر آپ کو یاد رکھا۔ حضرت عائشہ کو، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا لیکن مجھے ان پہ بڑی غیرت آتی کیونکہ اللہ کے رسول ان کا ذکر اتنی محبت کے ساتھ کرتے اور اتنا بار بار کرتے کہ مجھے غیرت آ جاتی۔ حالانکہ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ حضرت عائشہ سے پہلے فوت ہو چکے تھے، تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جن کے سرخ مسوڑے تھے، منہ میں دانت کوئی نہیں رہا تھا، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بھی دی ہے۔ حضرت عائشہ کا اپنی طرف اشارہ تھا کیونکہ حضرت عائشہ وہ واحد خاتون تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوشیزگی کی حالت میں آئی تھی اور انہیں اس بات کا مان تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، آپ کہنے لگے وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا، اس نے مجھے اپنا مال دیا اور میری ساری اولاد اس کے ساتھ ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد میں ڈر گئی اور اس کے بعد میں نے پھر کبھی اس انداز میں بات نہیں کی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس پر آپ کا ریئیکشن دیکھ کر میں اس کے بعد ڈر گئی اور پھر میں نے اس کے بعد کبھی ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ یاد آتا ہے، حضرت زینب کے شوہر جو ہیں ابو العاص بن ربیع، یہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مخالف تھے، یہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، قید ہو کے گرفتار ہو کے مسلمانوں کے پاس چلے گئے۔ ان کو آزاد کرانے کے لیے حضرت زینب نے ہار بھیجا، اور یہ ہار کون سا تھا؟ یہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا، سونے کا ہار تھا جو کہ انہوں نے اپنے شوہر کو آزاد کرانے کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا، آنکھیں بہہ پڑی، حضرت خدیجہ یاد آ گئی، حضرت خدیجہ یاد آ گئی۔ صحابہ سے کہنے لگے اگر تم مناسب سمجھو تو یہ ہار واپس نہ کر دیا جائے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جیسے چاہیں کریں، تو پھر ہار واپس کر دیا گیا اور
ابو العاص بن ربیع سے یہ وعدہ لے لیا گیا کہ وہ حضرت زینب کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنے کفر کی وجہ سے ان کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت عائشہ کا ہار بھی دیکھتے تھے تو آپ کی آنکھیں بہہ پڑتی تھیں۔ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کی حضرت خدیجہ کی جو بہن حضرت حالہ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئی، انہوں نے آ کے دروازہ بجایا، اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول نے جب ان کی آواز سنی، آپ کہنے لگے اللہ حالہ، یہ حالہ آ گئی ہیں، کیونکہ بہنوں کا آپ کو پتہ انداز ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو کبھی حضرت خدیجہ کبھی بھولی ہی نہ تھی، تو اپنے محسن اور محبوب کے اعزاء اور اقربا کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ بھی احسان کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ زندگی میں بھی کسی سے نیکی کرے اور زندگی میں اور وفات کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں سے، ان کے اعزاء اقربا سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی اسی نیکی کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 3532، بکر بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تربوز یا خربوزے کے چھلکے ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے اور مار کر خوش ہوتے تھے، لیکن جب دشمنوں سے جنگ کا موقع آتا تو سخت جنگجو ثابت ہوتے۔ یہ نہ سمجھیے کہ صحابہ کی زندگی کوئی بڑی روکھی پھیکی زندگی تھی۔ صحابہ آپس میں مزاق بھی کرتے، ایک دوسرے کو تربوز کے چھلکے مارا کرتے، یا خربوزے کے چھلکے ایک دوسرے کو مارتے، مزاق بھی کرتے، باتیں بھی ہوتی، شعر گوئی کی محفلیں بھی ہوتی، اور لیکن جب دشمن سے جہاد کا موقع آتا تو سخت جنگجو ثابت ہوتے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو محمد کے ساتھی ہیں آپس میں بڑے رحم دل، کافروں پر بڑی غیرت کرنے والے، آپس میں ہوتے، مزاق بھی چلتا، محبتیں بھی چلتی۔ اور جب جنگ کا موقع آتا تو یہی لوگ جو تھے سخت ترین جنگجو ثابت ہوتے۔ صحیح بات ہے کہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نر، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مزاق کر لیا کرتے، آپ کے کوئی 2-4 مزاق میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ایک دفعہ تمام صحابہ بیٹھے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنی کھجوریں کھاتے رہے اور ان کی گٹھلیاں حضرت علی کے آگے رکھتے تھے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو گٹھلیاں تھیں کوئی نہیں، آپ نے اپنی گٹھلیاں جو تھیں حضرت علی کے سامنے رکھ دی تھیں ان کی کھجوروں کے ساتھ ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ دیکھا، جس کی گٹھلیاں زیادہ ہیں اس نے کھجوریں زیادہ کھائی ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے مجھے تو حیرت اس شخص پر ہے جو کھجوریں گٹھلیوں سمیت ہی کھا گیا۔ سمجھ آئی نا؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تو حیرت اس شخص پہ ہو رہی ہے جو کھجوریں گٹھلیوں سمیت ہی کھا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی کھجوریں گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے۔ تو اس طرح کے مزاق چلتے تھے صحابہ میں، ایسے ہوتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجیے۔ آپ نے کہا میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔
وہ آدمی جو تھا روحان سا ہو گیا، کہنے لگا میں نے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے اسے کہا کیوں بھئی، جو اونٹ میں تمہیں دوں گا وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت سا مزاق آپ کے سامنے آپ کو بتاتی ہوں۔ ام ایمن، آج ہی میں نے ان کا تعارف کرایا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بھی کھلایا ہوا تھا۔ یہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے جنت میں جانے کی دعا کر دیجیے۔ عمر کی بھی بڑی تھی، تو اللہ کے رسول کو مزاق سوچا، آپ نے فرمایا اماں جنت میں تو کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ یہ سن کے ام ایمن رونے لگتے۔ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ جنت میں واقعی کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے وہ جوان بنا کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ بات سورہ واقعہ میں ہے، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکار عربا اترابا۔ ہم بوڑھی عورتوں کو جو کہ زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں ان کو بھی جنت میں جب ڈالیں گے تو ہم ان کو کمباریاں بنا کے ڈالیں گے، دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو اس طرح کے مزاج چلتے رہتے تھے۔ اسی طرح آپ نے ایک صحابی کا نام رکھا ہوا تھا ذوالجدین، ہاتھوں والا۔ ان کے ہاتھ تھوڑے سے لمبے تھے، ابھی ہاتھ تو ہر ایک کے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام بڑا خوبصورت تھا ذوالجدین، اور ان کی آپ کے ساتھ بڑی بے تکلفی بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مزاق کرتے تھے، لیکن ایک بات آپ کو میں بتا دوں، مزاق میں بھی اللہ کے رسول غلط بیانی نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 3536، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو آدمی آپ کو خواب میں دیکھے گا تو وہ خیالی چیز نہیں ہوگی۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً آپ کو خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان بہت سے روپ اختیار کر سکتا ہے۔ شیطان کئی دفعہ ہمارے اپنے رشتہ داروں کی شکلوں میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور کئی دفعہ واقعی شکل بدل لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قتل کا فیصلہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی اور کفار نے مل کے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اس محفل میں شیخ نجدی کی شکل میں شیطان وہاں پہ موجود تھا اور تمام مشورے دے رہا تھا، اور اسی کی مشورے پر آپ کے قتل کا فیصلہ ہوا تھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، شیطان بہت سے روپ اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح شیطانی خواب جو ہوتے ہیں وہ بھی شیطانی کی طرف سے آتے ہیں۔ انسان اپنے خواب میں ڈر جاتا ہے بڑی بری طرح، تو یہ خواب جو ہوتے ہیں شیطان ہی کی طرف سے آتے ہیں، وہ انسان کو ڈرانا چاہتا ہے۔ اسی لیے جس کو برے خواب آتے ہوں اس کے لیے کیا علاج ہے؟ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اسے پھونک لیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کام بھی کرتے تھے، رات کو سوتے وقت تینوں کل پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے اور اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ لیکن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے واقعی اللہ کے رسول کو ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی شکل نہیں بنا سکتا۔ باقی جہاں تک ہے کہ جس خوش قسمت نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا اس کی تو واقعی زندگی بدل گئی، کیونکہ ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے آ کے خواب دیکھنے والے کو کوئی ایسی نصیحت کی، کوئی ایسی بات بتائی جس کے ساتھ اس کی پوری زندگی پہ اثر۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ حدیث نمبر 3542، حضرت جابر سے روایت ہے کہ حاطب کے غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حاطب کی شکایت کی اور کہا اللہ کے رسول، حاطب ضرور آگ میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، وہ آگ میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر ہوا تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ ممتحنہ میں ذکر ہے۔ سورہ ممتحنہ میں غزوہ فتح مکہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مکہ ایسے حالات میں فتح ہو جائے
کہ وہاں خون خرابہ نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے اور وہاں خون خرابہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے حالات بھی پیدا کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینہ کو سیل کر دیا اور خبروں کو باہر نکلنے سے روک دیا، لیکن انہی حالات میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ جو تھے، انہوں نے کفار مکہ کے نام ایک خط لکھا جس میں ان کو اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مراد کیا تھا کہ تم تیاری کر لو۔ خیر جی، اللہ نہیں چاہتے تھے یہ خط کفار مکہ تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا، اور پھر یہ خط جو تھا یہ برآمد کر لیا گیا، اور اس خط کے لکھنے والے حاتب بن ابی بلتہ تھے، ان کی پیشی ہوئی۔ حضرت عمر کا کہنا یہ تھا یہ منافق ہیں، انہوں نے ہمارا ایک جنگی راز افشا کیا ہے اور ان کو یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے ان کو قتل کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے حاتم، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حاتب نے اس وقت بتایا کہ یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ میرے کوئی رشتہ دار مکے میں نہیں رہتے، میں وہاں باہر سے آ کر آباد ہوا ہوں، تو میں نے یہ اطلاع کفار کو اس لیے دی تھی کہ میں یہ ان پر احسان کر رہا ہوں، اور اس احسان کے بدلے میں جنگ کے دوران وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں گے، میرے بچوں کا پر احسان کریں گے۔ خیر تھی تو ان کی غلطی، لیکن انسان غلطی کرتا ہے۔ حضرت عمر جو تھے ان کے سلسلے میں نرمی کرنے کو تیار نہیں تھے، نہیں یا رسول اللہ یہ جنگ ہمارا جنگی راز انہوں نے افشا کیا ہے اور انہوں نے اسلام کی دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ اس وقت پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا پتہ عمر، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو جان کے دیکھا ہو اور ان سے کہا ہو تم جو مرضی عمل کرو، تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ تو صرف اصحاب بدر کا ذکر تھا، اس حدیث میں حدیبیہ کا بھی ذکر ہے، کیونکہ جو شخص غزوہ بدر میں شامل ہوا اور صلح حدیبیہ میں شامل ہوا، ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس حدیث میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ کی ایک غلطی کا ذکر ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کا بھی ثبوت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے کہ جو بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا وہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 3543، حضرت معبود بن لبید کہتے ہیں جب سیدنا سعد کے بازو کی رگ میں زخم لگا اور وہ بڑھ گیا، لوگوں نے ان کو رفیدہ نامی عورت کے پاس منتقل کر دیا، کیونکہ وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے تو پوچھتے شام کیسے گزری، اور جب صبح کے وقت آتے تو کہتے صبح کیسی گزری۔ وہ اپنی حالت بتاتے یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جس میں ان کی قوم نے انہیں وہاں سے منتقل کر دیا۔ یہ سعد جو ہیں حضرت سعد بن معاذ، انصار کے سردار، سعد بن معاذ کو غزوہ خندق میں ان کے کندھے کی رگ میں ان کو تیر لگا تھا، یہ زخمی ہو گئے تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں منتقل کر دیا، ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا لیا۔ وہاں پہ ایک خاتون طبیب تھی جن کا نام رفیدہ تھا، وہ ان کا علاج کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول اپنی نگرانی میں ان کا علاج کرا رہے تھے، صبح کو آتے تو تب ان کا حال پوچھتے، شام کو آتے تو تب ان کا حال پوچھتے، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جس میں ان کی قوم نے انہیں وہاں سے منتقل کر دیا، گھر لے گئے اور انہیں اٹھا کر بنو عبد الاشہل کے گھروں میں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت ان کا حال دریافت کرنے کے لیے تشریف لائے اور انہیں بتایا گیا کہ وہ انہیں لے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول چل دیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چل دیے۔ آپ اتنی تیزی سے چلے کہ ہماری جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے، ہماری چادریں گردنوں سے لگ گئیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھا کہ پتہ نہیں زندگی باقی ہے یا نہیں۔ پہلے تو علاج کے لیے وہاں پہ تھے، لیکن حالت جب زیادہ خراب ہو گئی تو ان کے گھر والے انہیں اپنے گھر لے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جا رہے ہیں اور اتنی تیزی سے چلے کہ صحابہ کے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے۔
صحابہ نے آپ سے شکایت کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں تھکا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ان کو غسل دینے میں فرشتے ہم سے سبقت نہ لے جائیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو ان کے وفات کا اندازہ ہو چکا تھا اور آپ جلدی وہاں پہنچنا چاہ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچے تو ان کو غسل دیا جا رہا تھا اور ان کی والدہ جو تھی وہ رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی سعد کی ماں کی ہلاکت، سعد کی موت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نوحہ کرنے والی جھوٹ بولتی ہے سعد کی ماں کے علاوہ۔ پھر ان کی میت کو لے کر نکلے۔ بعض لوگوں نے کہا سعد کی میت بہت ہلکی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہلکی کیوں نہ ہو، کثیر تعداد میں فرشتے اترے ہیں اور اتنے فرشتے کبھی نازل نہیں ہوئے، وہ تمہارے ساتھ سعد کی میت کو اٹھا رہے تھے۔ آپ نے فرشتوں کی تعداد بھی بتائی تھی لیکن مجھے یاد نہیں رہی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ جو تھے یہ غزوہ بنی قریظہ میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم تسلیم کیا تھا۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر وہ ہمارا فیصلہ کریں تو ہم ان کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر آپ کو حضرت سعد بن معاذ کو حکم تسلیم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر وہاں پر پہنچے لوگوں نے ان کو غسل دے دیا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے سعد بن معاذ کی میت بہت ہلکی ہے۔ تو اصل بات ہے میت ہلکی کیوں نہ ہوتی، ان کی شہادت پر 70,000 فرشتے نازل ہوئے، وہ ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے اور انہوں نے ان کی میت کو حضرت سعد کی میت کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو ہیں ان کے جو رومال ہیں وہ جنت میں بہت نرم ہوں گے۔ اصل بات ہے کہ دومت الجندل کے بادشاہ نے حکمران نے آپ کو ریشمی جبہ بھیجا، وہ بہت نرم تھا، صحابہ بڑے حیران تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ سعد بن معاذ کے جو رومال ہوں گے وہ جنت میں اس سے بھی زیادہ نرم ہوں گے۔ تو 70,000 فرشتے جو تھے یہ حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے، ان کی میت کو اٹھا رہے تھے، اسی لیے ان کی میت جو تھی وہ ہلکی لگ رہی تھی۔ حدیث نمبر 3550۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی اور صبح کے وقت لوگوں نے اس موضوع پر بات چیت کرنا شروع کی تو کچھ لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کی تصدیق کر چکے تھے مرتد ہو گئے۔ معراج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، اس کا سفر 2 حصوں پہ مشتمل تھا۔ اس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور اس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ سے پھر آپ کو آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پہ آپ کو جنت دوزخ کی سیر کرائی گئی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی اور صبح کے وقت لوگوں نے اس موضوع پر بات چیت کرنا شروع کی تو کچھ لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کی تصدیق کر چکے تھے اب پھر گئے۔ انہیں یہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فلسطین تک جائیں بھی اور واپس بھی آ جائیں، کیونکہ اس دور میں اس تمام سفر پر 2 مہینے لگتے تھے، 1 مہینہ جانے کا اور 1 مہینہ آنے کا، اور انہیں اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک رات میں وہاں تک چلا بھی جائے اور وہاں سے آ بھی جائے۔ ابھی انہوں نے آسمانوں پر اور جنت اور دوزخ والی بات کو تو پر غور ہی نہیں کیا، ابھی تو وہ صرف یہی سوچ رہے تھے۔ تو کچھ لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کی تصدیق کر چکے تھے مرتد ہو گئے۔ وہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا آپ کا یہ ساتھی اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے آج رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا آپ نے یہ دعویٰ واقعی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابو بکر نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بات کی ہے تو آپ نے سچ فرمایا۔ انہوں نے کہا کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے کہ آپ اس رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گئے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس دور میں مکہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے 1 مہینہ لگتا تھا اور واپسی پر بھی 1 مہینہ لگتا تھا، تو انہیں اس بات پہ یقین نہیں آتا تھا کہ 2 مہینے کا سفر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات کر کے آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تم تصدیق کرو گے کہ آپ اس رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہاں، میں تو ان معاملات میں بھی آپ کی تصدیق کرتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ مشکل ہیں۔ میں تو صبح کے وقت آسمانی خبر یعنی وحی کی تصدیق کرتا ہوں، اور اگر شام کو آ جائے تو پھر بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اس وقت لوگوں نے جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کہی تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول ہمیں وحی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صبح کے وقت وحی آئی تھی، اور ہمیں شام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شام کو وحی آئی تھی، تو میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ تو اس سے بھی بڑی بات۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابھی حضرت ابو بکر نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، لوگوں نے آ کر بتایا مزاق کے رنگ میں، انہیں بے وقوف سمجھتے ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے پھر حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے بہت گہرے دوست، نبوت سے قبل بھی، اور آپ کو پتہ ہے دوست کو انسان کی طور طریقوں کا، اس کے عادات کا علم ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی گھر سے باہر نبوت کی بات کی، سب سے پہلے انہی کے ساتھ بات کی، اور حضرت ابو بکر صدیق اسی وقت ایمان لے آئے۔ آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ اور آپ کی بیٹیاں شامل ہیں۔ گھر میں حضرت علی آپ کے جو گھر رہتے تھے وہ، اور زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، یہ سارے لوگ آپ پر ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، کیونکہ گھر میں آپ نے یہ بات کی، اور باہر آپ نے سب سے پہلے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق سے کی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق بھی اس پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق ہی کی کوششوں کے ساتھ بہت سے السابقون الاولون میں سے جو مسلمان ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، وہ ان میں حضرت ابو بکر صدیق کی کوششیں شامل تھیں۔ حدیث نمبر 3555، حضرت انس بن مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خضاب کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چند بال ہی سفید ہوئے تھے، البتہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مہندی اور کتم اس کو خضاب کے لیے استعمال کیا۔ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں کو خضاب لگاتے تھے؟ تو حضرت انس کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بمشکل 20 بال ہی سفید ہوئے تھے، اور وہ بھی آپ کی یہ جو چھوٹی داڑھی ہوتی ہے، کچھ بال یہاں پہ تھے اور کچھ بال یہاں کن پٹی کے پاس تھے، تو لہٰذا آپ نے خضاب استعمال نہیں کیا۔ ہاں، آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مہندی اور قتم کے ساتھ، قتم ایک پودا ہوتا تھا جس کے ساتھ لوگ رنگ کرتے تھے، تو اس کو خضاب کے لیے استعمال کیا۔ حضرت ابو بکر اپنے والد حضرت ابو قحافہ کو فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا اگر تم اپنے بزرگوں کو اپنے مقام پر ہی رہنے دیتے تو ہم ابو بکر کی عزت کرتے ہوئے ان کے پاس خود جاتے۔ پھر ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی داڑھی اور سر کے بال سغامہ بوٹی کی طرح سفید تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان کے داڑھی اور سر کے بالوں کا رنگ بدل دو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے جو والد ہیں یہ فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے، اس وقت ان کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ تھی۔ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو تو بالکل ابتدائے اسلام میں، ابتدائے نبوت میں نبوت کی تصدیق کرنے کی توفیق دی۔ بہرحال ان کے والد کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکہ جب فتح ہو گیا تو تب ایمان لانے کی توفیق دی۔ اس وقت میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ان کے والد کی عمر 80 سال سے زائد تھی، تو ان کے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات یہ ہے، یہ بزرگ آدمی ہیں، آپ ہمیں بتا دیتے، ہم حضرت ابوبکر کی خاطر ان کی عزت افزائی کے لیے ہم ان کے پاس چلے جاتے۔ بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ سغامہ ایک عرب میں بوٹی ہوتی ہے جس کے پھل اور پھول جو ہوتے ہیں سفید ہوتے ہیں، اور یہ جوں جوں خشک ہوتی جاتی ہے اس کی سفیدی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو ان کے بال جو تھے زیادہ سفید تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے داڑھی اور سر کے بالوں کا رنگ بدل دو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ تو لہٰذا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پھر حضرت ابوبکر کے والد کے جو بال ہیں ان کو خضاب دیا گیا، ان کو رنگ دیا گیا۔ کالے رنگ سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اصل میں کالے رنگ کے ساتھ انسان دوسرے کو بعض اوقات اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ شاید وہ جوان ہے اور اس کے اپنے بالوں کا رنگ کالا ہے۔ باقی کسی بھی رنگ سے خضاب لگایا جا سکتا ہے، ڈائی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل بعض اوقات گولڈن کلر کا ڈائی ہوتا ہے یا براؤن کلر کا، یا اس کے مختلف شیڈز ہیں، ان کی ڈائی کرنے کی اجازت ہے۔ کالے سیاہ رنگ سے اجتناب کیا جائے۔ حضرت ابوبکر جو ہیں یہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی 4 نسلیں صحابی تھیں۔ ان کے والد بھی میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق خود اور حضرت ابوبکر صدیق کے آگے سے جو 2 نسلیں ہیں، یہ 4 نسلیں جو تھیں ان کو صحابیت کا شرف ملا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم